ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام لغزوة في سبيل الله روحا خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه السلام. میرے انتہائی محترم دوستوں بزرگوں کو بھائی اس وقت پورے عادت کے اعتبار سے کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری اور کام کرنے والوں کے اوپر سب سے اہم تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ کام کی عظمت کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. اگر کام کی عظمت کام کرنے والوں کی ضرورت موجود نہیں ہے تو جیسا فائدہ کام سے حاصل ہونا چاہیے ایسا فائدہ کام کا پورے یقین کے ساتھ باتوں کو پورے اہتمام کے ساتھ باتوں کو فرمایا کرتے رہے. اللہ جلالہ محمد آباد لیجیے کرنے اول کا ہیرا کرنے اول کا ہیرا ہے. حضرت مولانا سعید صاحب مضمون کو بار بار نقل فرماتے اور کہتے کہ ہیرے کی قدر ہیرے والا نہیں جانتا ہے. اگر ہیرا کسی بچے کے ہاتھ میں چلا جائے تو وہ ہیرے کی قدر نہیں جانتا. ہیرے کے پیچھے کتنے محلات ہیں, اس ہیرے کے پیچھے کتنی زمینیں ہیں, اس ہیرے کے پیچھے کتنے راحت کا سامان ہے, اس ہیرے سے کیا جانا جا رہا ہے یہ ہیرے والا نہیں جانتا. اور ایک بچے کے ہاتھ میں ہیرا ہوگا جب تک چمک سے متاثر ہوگا اس وقت تک اسے کہہ دے گا. جب اس چمک سے بھی بن جائے گا تو چھوڑ کر کسی کی ادنا چیز سے لگ جائے گا. کر کے فرمایا کرتے تھے جس طرح ایک بچہ ہیرے کی قدر نہیں جانتا, ہیرے کی قیمت نہیں جانتا, ہیرے کی مقدار نہیں جانتا, ہیرے کے فوائد نہیں جانتا, بالکل اسی طرح ہم اس کام کی اہمیت کو نہیں جانتے. وہ بچہ کے کھلونے کے اندر کسی تانبے کے برتن کے اندر کسی چھوٹی موٹی چیز کے اندر اگر پوچھ جاتا ہے کہ میرے ہاتھ کیا چیز میرے پاس ہے کس لیے ہاتھ پکڑنا ہے. ضروری چیزوں سے اتنی ضرورت کے ساتھ بن جاتے ہیں کہ وہ ضروری چیزیں آپ ہوتے ہو جاتی ہیں. وہ ضروری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں آپ ہوتے ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں سب سے اہمیت کے حامل جو ہے وہ کام کرنے والوں کے لیے کام کے اوپر عظمت کام کی ہونا, کام کے اوپر استقامت کا ہونا, ہر حال کے اندر کام کے اوپر جمنے کا مزاج ہونا. چیزیں کہنے سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. کام کرنا بنا آدمی نے یہ کہا تب کیا ہوگا, بنا آدمی نے یہ کہا تب کیا ہوگا, بنا ایسے کہہ دیا تھا اس نے کیا کر دیا. کام کے اوپر بصیرت حضرت بیان کے اندر ہے. اصل بیان کے اندر فرما رہے اصل کام کرنے والا وہ کام کرنے والا ہے کہ جتنی اس کے سامنے کام کی مخالفت کی جائے اس کا کام پر پہلے سے زیادہ یقین اور بڑھتا چلا جائے. پہلے سے زیادہ کیا بڑھتا چلا جائے, یقین بڑھتا چلا جائے. اس کو بڑی بات تو بیان میں فرما رہے ہیں کہ ایک چیز نبوت کے اندر بھی پائی جاتی ہے, ایک چیز جمعیت کے اندر بھی پائی جاتی ہے. دونوں جگہوں پر یہ چیز پائی جاتی ہے. نبوت بھی پائی جاتی ہے اور جمعیت میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے مخالفت کی جایا کرتی تھی, اتنا شدت مخالفت کے اندر اختیار کی جایا کرتی تھی, پہلے سے زیادہ یقین کو بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر اس کو واقعہ بیان کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا. تو ایک سارے کے سارے جمع ہو کر حضور اکرم کے پاس آئے
کہنے لگے دیکھیے آپ کے بتیجے یہ ہمارے دل کو غلط کہتے ہیں، ہماری بات کا رد کرتے ہیں، آپ اس کو بلا کر سمجھائیے۔ راجی یہ کہتے ہیں میں بلانے گیا سب طریق جھوٹ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سایہ تلاش کرتے 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 ہوئے آ رہے تھے، یہاں تک کہ ابو طالب کے پاس پہنچے، سارا پولیس واپس کرنا، سارا پولیس واپس کرنا۔ ابو طالب نے کہا دیکھو میری قوم سے میرے بتیجے یہ قوم تمہارے پاس آئیے، یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ تم ان کی بات کو قبول کر دو، روایت میں آتا ہے یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ ہے وہی چیز کی بات سنوانے لگے، تم میں سے کوئی آدمی جا کر سورج سے شعلہ لے کر آ جائے، یہ بات ممکن ہے، چاند میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، سورج میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یہ بات ممکن ہے۔ جیسا دنیا کا خزانہ الگ الگ روایت میں سب کچھ ناممکن ممکن ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا جس کام کو میں لے کر آیا ہوں اس کا ملک ہو۔ وہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ داعی کی نظر حالات پر نہیں ہوتی، داعی کی نظر تو نتیجے کے اوپر ہوتی ہے۔ جو حال کو دیکھتا ہے وہ حال سے متاثر ہو جاتا ہے، اور جس کی نتائج کے اوپر ہوتی ہے وہ کبھی حال سے متاثر نہیں ہوتا، وہ حال سے نہیں ہوتا، حال سے متاثر ہوگا، حال وہ متاثر ہوگا جس کی نظر حال سے اوپر ہے۔ ہماری نظر کبھی حال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ہماری نظر ہمیشہ کس کے اوپر ہونی چاہیے، نصیب میں نظر اپنے نتیجے کے اوپر ہوا، دونوں جگہ آپ کو نظر آئے گی، وہ آپ کی نظر پر نظر آئے گی، حال کے کبھی متاثر نہیں ہے۔ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، کپڑوں کا رنگ بدلا ہوا ہے، کوئی چہرے کے اوپر ٹوٹ رہا ہے، کوئی کپڑوں کے اوپر سے گرا رہا ہے، لیکن پانی لے کر آئیے، اب جی کب تک ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا؟ یہ روایت کے اندر یہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے، تھکے ہوئے چڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، کپڑوں کے اوپر سفر کے آکار تھے، کیا دیکھنے آ کر کہا سجاد کب تک ہوتا رہے گا؟ فرمایا میری بیٹی مایوس نہ ہو، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں تیرے باپ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ عزت والے عزت سے بات کو قبول کریں گے، تو عزت سے بات کو قبول نہیں کریں گے، انہیں سے جو روپا ہوگا بات کو قبول کرنا پڑے۔ کوئی گاؤں کوئی شہر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں یہ دین داخل نہ ہو جائے۔ یہ ہے اصل دنیا کی بات۔ یہ نظر آدمی کی کہاں ہونی چاہیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے کی جانب کرتے ہیں، کبھی پیچھے کی جانب کرتے ہیں، تین تیسرا بارے کو اب اس کا مکرمہ کا سفر شروع کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ کا سفر شروع کر رہے ہیں، ہجرت ہو رہی ہے اور سراقہ ابن مالک کو بتایا جا رہا ہے سراقہ تمہارا حال دیکھ رہے ہو، ہم حال کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ سراقہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مان دیکھ رہے ہیں، مکے سے نکل رہے، تمہیں سعود کی عدالت یہاں لے کر آئیے، تمہیں سعود کی عدالت آمانہ کر رہی ہے اپنے بات کی طرف، تم حال دیکھ رہے ہو اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج سعود کی وجہ سے ہمارے پاس آئے ہو، وہ وقت تمہیں یاد ہے، وہ وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوں گے، ہاتھوں سے کسرا کون سا کسرا؟ کیا کسرا اس سے حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہم کسرا اس سے حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ خزانہ لایا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کہتے رہے کہ نہیں ایسے خزانہ مکمل نہیں آیا ہے، ابھی خزانہ مکمل نہیں آیا ہے، یہاں تک کہ کس طرح کے کنگن آ گئے، جیسے نکل گئے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہاں ہے سراقہ؟ ہے سراقہ کیا تم نے تصور کیا تھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک طرح کے کنگن ہو؟ دعوت واسطے ہے تاکہ اپنے دین کے اوپر استقامت پیدا ہو، دعوت اس واسطے ہے تاکہ اپنے دین کی عظمت پیدا ہو، دعوت ہر حال کے مقابلے کے لیے ہے، اگر دعوت نہیں ہوگی تو دین پر استقامت پیدا نہیں ہوگی۔ آج دین کی بگاڑ کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم 100% دعوت کے اوپر نہیں، دین کی کیا ہے بگاڑ کی بنیادی وجہ ہے۔ جس چیز کا بھی انسان دعوت دینا چھوڑ دے گا باقی اس چیز کو اسلام سے نکال دے گا اور باقی اس چیز کو مسلمان کی زندگی سے نکال دے گا۔ اس چیز کو مسلمان کیا نہیں دے گا؟ دعوت دے گا۔ کم کی بات یہ بتائیں، ہمارا دل فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دعوت کے چھٹ جانے کا جو نقصان آتا ہے وہ مسلمان لالچ سے متاثر ہوتا ہے، یہ باطل کے حملے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے سل کر سب سے زیادہ امتداد اس وقت دنیا کے اندر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف جو بنیادی امتداد کی وجہ بنی ہے وہ لالچ بنیادی امتداد کی وجہ بنی ہے۔ لالچ کی بنی ہے
یا آدمی والا کتاب تو آپ کو نہیں پاتے یہ بات اچھی طرح سمجھ نہیں ایک اور بات آپ کو حضرت فرمایا تین قسم کے دوست ہیں دنیا کے اندر جو اس کتاب کے سب سے زیادہ قریب ہیں. انبیاء علیہ السلام کی محنت سب سے زیادہ ان تینوں قسم کے اوپر ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں باقی کی محنت سب سے زیادہ انہی تینوں قسم کے اوپر ہے اور مسلمان جو باقی ہے وہ سب سے زیادہ ان تینوں قسم سے باقی ہے. غربت ہے, دوسری فرصت ہے, تیسری جہالت ہے. غربت, فرصت, جہالت یہ سب سے زیادہ بات ان کی نظروں کے اندر. انبیاء کی سب سے زیادہ محنت ان کی نظر بات کے اوپر لی. انبیاء غریبوں کے درمیان رہا کرتے تھے, اجنبی لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے, متوسط درجے کے درمیان رہا کرتے تھے. یہ ہے وہ اصل بات جو ہمارا نقصان ہے. جب دعوت چھوٹ جاتی ہے تو پھر بات پھر ان کی طرف کے اوپر کام کر رہے تھے. ان کے بعد کیا کام نے انہیں گرفتار کر دیا, انہیں گرفتار کر کے اپنے پاس بلایا. سب سے پہلا حملہ جو بادشاہ نے ان کے اوپر کیا ہے وہ لالچ کا حملہ ہے. کے اندر آپ عموماً ہمارے سامنے کارگزاری آنی ہے اور عمومی ثقافت جو آج دیکھا جا رہا ہے وہ سب سے پہلا حملہ بات حملہ ہوتا ہے کہ لالچ کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے جی خود سب سے پہلا حملہ غربت. یہ ان کو مال دو اور ان سے دل کو خرید دو. چھوٹی چھوٹی تنخواہیں, چھوٹے چھوٹے عہدے, چھوٹے چھوٹے مراتی, چھوٹی چھوٹی باتیں اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمان کو بدل دیتی ہے. ہم بنا کارخانے میں کام کرتے ہیں, ہم مجبور ہیں وہ لباس پہننے کے واسطے. ہم بنا کارخانے میں کام کرتے ہیں, ہم مجبور ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے واسطے. ہم بنا کارخانے میں کام کرتے ہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے اپنے دین کے داعی تھے جو بڑے کی بڑی طاقت سے اپنی بات سے ہٹائیں گے. عرب کی بادشاہ نہیں, عربی بادشاہ نہیں. اگر سارے عرب کی بھی بادشاہ مجھے مل جائے میں سجد دھپکنے کے بقدر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین سے دھپکنے کے بقدر کسی نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے باطل کا وہ لالچ کے ذریعے ہوتا ہے. دوسرا حملہ جو ہوتا ہے باطل کا وہ غریبوں کے اوپر وہ جاہلوں کے اوپر ہوتا ہے. وہ شبہات کو پیدا کر سکتا ہے. تو وہاں حکومت لوگوں نے بتایا ہمارے یہاں اس وقت ابتداء کا جو سب سے بڑا دروازہ باطل کے طرف سے کھلا ہوا ہے اور سب سے بڑا حملہ جو ہمارے اوپر ابتداء کا اس وقت آیا ہوا ہے وہ شک اور شبہات کا پیدا کرنا ہے. شبہات کے ذریعے کیا کرتے ہیں اور صحبت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ دو بنیادی چیزیں صرف علم نہیں علم کے ساتھ ساتھ صحبت کا ہوتا ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا یہ تو کچھ بات آپ کے اندر کیا نہیں ہوتے. یہ نمبر کہ پہلا حملہ ہے لالچ کا حملہ ہے اور دوسرا حملہ جو آتا ہے وہ خوف کا حملہ آتا ہے. اب اس کو ڈرایا گیا, انہیں کسی کے اوپر لٹکایا گیا, 3,000 کو چھپایا گیا, اس کے قریب سے تیروں کو گزروایا گیا تاکہ یہ ہماری بات کو مان لیں. فرمایا نہیں ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. یہ ہے تیسری بات جو ہمارے قرآن کے سمجھنے کی بات ہے. یہ پورا واقعی بات ہے یہ ہمارے قرآن کی بات ہے. ہمارا فرماتے جو آدمی دو مرحلوں سے گزر جاتا ہے. سب سے پہلے لالچ سے گزر جاتا ہے, نمبر دوسری چیز خوف کے مرحلے سے گزر جاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ انعام کو ملتا ہے جو اصل مقصود ہے اس کام کے اندر, جو اصل مقصود ہے اس کام. یہ اللہ سب سے زیادہ محبوب, یہ اللہ سب سے زیادہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے تقاضوں کے سامنے اپنی جان انسان کو حقیق معلوم ہو جائے. دین کے سامنے اپنی جان کیا معلوم ہو جائے حقیق معلوم. اپنی جان کی حقارت کو لو رہے ہیں, جان کی جانے پر نہیں. ایک ہی جان ہے آج دیکھ کے اندر تو ختم ہو جائے گی. کاش میرے جسم کے اوپر جتنے بال تھے اتنے میری جانیں ہوگی, میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے میں تو بات سب سے ہماری بات کو ذرا اہتمام سے بات کریے. اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کے واسطے سب سے بنیادی چیز اپنی دعوت کے طریقہ کار کو مزاج نبوت کے اوپر لے کر آتا ہے. حضرت ہمارے فرماتے ہیں
جب تک کار نبوت مزاج نبوت کے اوپر نہیں ہوگا، جیسے فوائد نظر آنے چاہیے وہ نظر نہیں آئے. کار نبوت فوائد سب سے بنیادی کا کیا ہے؟ مزاج نبوت کا. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام وہ اپنے مزاج سے نہیں کرتے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو چلانے کے واسطے ان والا مزاج چاہیے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو چلانے کے واسطے ان والا طریقہ کار چاہیے. ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹری چلانے کے واسطے اس کا مزاج چاہیے. ایک انجینئر کو انجینئرنگ کے واسطے اس کا مزاج چاہیے. ایک کاشتکار چھوٹی سی اپنی ذاتی زمین پر اپنی مرضی سے کاشتکاری نہیں کر سکتا. آپ سوچیے تو صحیح، جب ایک چھوٹی سی زمین پر اپنی مرضی سے چیز نہیں ہو سکتی، ساری دنیا میں اپنی مرضی سے چیز کیسے ہو جائے؟ بڑی پیاری بات ہمارا لگتے ہیں ابھی امریکہ کے استعمال ہوتا ہے وہ کام محسوس کرنے کے بعد ہمارے استعمال لگے کہ جس طرح ساری دنیا میں جہیز کا سلسلہ بیت اللہ، ساری دنیا میں کیا ہے جہیز کا سلسلہ، کہیں جا کی نماز پڑھ، افریقہ میں نماز پڑھ رہا ہو، امریکہ میں نماز پڑھ رہا ہو، بیت المقدس کی طرح کوئی نئی نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو، اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک رکن نہیں ہوگا. اس طرح ساری دنیا میں نماز کے صحیح ہونے کے لیے جہیز کا جو فکر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ مسجد حرام کو کعبۃ اللہ ہے. اسی طرح ساری دنیا کے اندر جو وقت تک جو فکر ہے وہ مدینہ ہوگا. جب تک مدینے والا مزاج اور جب تک ہمارا مزاج وہ کام کرنے والوں سے اثر نہیں آئے گا، اور وہ صفات صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات تھی اس کام کرنے والوں سے اثر نہیں آئے گی. جیسے نتائج کام سے نکل کر سامنے آنے چاہیے تھے، ایسے نتائج نکل کر کبھی بھی سامنے اس لیے وہ رضی اللہ عنہ سے خطبہ ہے حیات شاہی کے سائنے کے اندر جہاں حضرت حضرت مولانا رحمۃ نے اس بات کو نقل کیا ہے، وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اہم ترین خطبہ ہے، جس خطبے کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا اعلان فرما رہے ہیں. اس خطبے میں فرما رہے لوگوں بعد والے اس وقت تک کامیاب، امت کا اگلا حصہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ کرے جو پچھلے لوگ کرتے چلیں گے. یہی بات امام مالک علیہ رحمۃ فرمایا کرتے ہیں کہ امت کی کامیابی کے واسطے کی طرف جانا پرانا جب تک نہیں آئے گا زندگی کے اندر اس وقت کامیابی. ہمارے کام کے اندر تجربات نہیں ہے کہ فلاں کا تجربہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں ضرورت یہ کہہ رہی ہے، فلاں وقت یہ کہہ رہا ہے، فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے. نہیں، ہر موقع کے اوپر سیرت کو سامنے رکھ کر چلنا یہ کام والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. سارے کام کرنے والے وہ فرماتے ہیں ایک کام بتایا کوئی اس کے اندر فرمانے لگے دیکھو بھائی ہمارا کام تو یہ ہے ہم اوپر دو دیکھتے ہیں نیچے دو کیا نہیں باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا فرمایا آپ نے کہ اوپر دو دیکھتے ہیں نیچے دو دیکھتے ہیں؟ فرمانے لگے بھائی اوپر دیکھتے ہیں قال اللہ قال رسول اور صحابہ. یہ صاحب نے کیا فرمایا، صحابہ کا کیا عمل تھا، کتاب اللہ کیا ہے، سنت رسول اللہ کیا ہے. اوپر یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں حضرت مولانا کیا تھا. ان کی جو بات ہمیں سیرت کے اندر مل جاتی ہے، اب دنیا جو چیز چاہے کہ ہے ہم اسے اپنے عمل سے لے جاتے ہیں. ان کی دو باتیں اوپر سیرت میں مل جاتی ہیں، اسے اپنے نظر آ جاتے ہیں. یہ کام کرنے والے یہ کام میں خاص ہے فرماتے عمومیت کے اندر دو فائدے. عمومیت سے رہنے والا آدمی عند اللہ ترقی ہوتی ہے اور عند الناس کیا رہتا ہے. لوگ جس میں حالات آتے ہیں وہ خواب کو بناتے ہیں شریف کے جس کی طرف دنیا اٹھنے لگے اشارے ہونے لگے سمجھ لو کی بدل کا
اور انشاءاللہ کیا ہوتی ہے ایسے لوگوں کی ترقی ہوتی ہے. یہ ہوتے ہیں انشاءاللہ مقبول لوگ. کون ہوتے ہیں؟ بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اگر موجود ہے تو اگر موجود ہو تو پوچھا نہ جائے, اگر غائب ہو تو انہیں بلایا نہ جائے. اگر کسی بات پر اللہ پر قسم کھا دیتے, اللہ قسم کی لات کو رکھے باپو کو رکھے, اللہ قسم کی لات میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اللہ موجود. اور سب سے اور اس وقت ہمارے کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ذمہ داروں کا عوام میں اترنا ہے, ذمہ داروں کا عوام کے درمیان رہنا ہے, ذمہ داروں کا عوام کے درمیان محنت کرنا ہے. یہ سب سے اہم خصوصیت اس کا آنے والا دیر تک ہم سارے مدینہ جنہوں نے نہیں دیکھا تھا, کوئی اشارہ کی طرف کر رہا ہے, کوئی اشارہ کی طرف کر رہا ہے. جس کو دھوپ دکھتی اور دوسرے کے ساتھ سے اوپر آنے لگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واسطے چاہتے لے کر کھڑا ہوا چلائے تھے سورج ساتھ. دو مثال نکالتے یہ حضرت مولانا محمد ہمارے قرآنوں کے لیے اہم ترین بات ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اس کام میں دو مزاج ہوتے ہیں, ایک مزاج ہوتا ہے مزاج نبوت, ایک ہوتا ہے مزاج سیاست. مزاج سیاست میں عملہ آگے ہوتا ہے, ذمہ دار پیچھے ہوتے ہیں. مزاج نبوت میں ذمہ دار آگے ہوتا ہے, عملہ پیچھے ہوتا ہے. عملہ کا ہوتا ہے کوئی کوئی زلزلہ, کوئی طوفان, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت اگر آ جائے تو جب سارا کام نمٹ جاتا ہے, مریضوں کو اسپتال پہنچا دیا جاتا ہے, حالات نکل جاتے ہیں, پریشانی سے کسی مسئلے کی شکایت ہے تو سیاسی لوگ آ کے دو تصویریں کھنچواتے ہیں اور بعد میں کام ہو جائے. اور اس کے بھی مقابلہ کیا ملے گا آپ کو, کسی کو ملے گا دوسری جگہ کیا ہے کہ ہر مشکل جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر کیا کیا رسول اللہ ہم سب کا موقع ہے. یہ ہم سب تو واقعہ ہمارے فرماتے بھی قرآن کی بات کیا خوب یاد ہوگا کہ ہمارا بار بار اس بات کو فرمایا کرتے کہ یہ خندق ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے. جو خندق کے لوگ آتے ہیں انہیں سب سے پہلا یہ سب کہ مشکل جگہوں پر ساتھیوں سے آگے آ کر کام کا کرنا. خندق ہوتی جا رہی ہے, ایک کام نہ کرنا. یا رسول اللہ یہ تو کچھ جگہ مشکل جگہ آ رہی ہے درمیان میں, کون فرمایا اللہ سے چادر کو رکھا خندق کے کنارے کے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کو کھودنے کے واسطے اترے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو خدا لے کے جب تک ذمہ دار میدان میں کام کے لیے نہیں اترتے جیسی حضرت چاہیے ایک گزار کے بعد دوسری گزار کے بعد میں تیسری گزار کے بعد ہوتی جا رہی ہے. روشنی نکلتے ہوئے دیکھیے کہ سلمان کیا تم نے واقعی روشنی نکلتی ہوئی دیکھی ہے اس ذات کی نظر جس نے آپ وہاں لے کر بھیجا ہے, میں نے واقعی روشنی کا نکلنا دیکھا ہے. سلمان اللہ نے سارے علاقے مسلمانوں کے لیے فتح کر دیے, سارے سفید علاقے مسلمانوں کے لیے فتح کر دیے, حبشہ کا علاقہ مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا. ایک روایت نے ترک کا علاقہ مسلمانوں کے لیے فتح کر دیا. ترک کا بات رکھو اس وقت یہ ایک طرف جہاں خندق میں اترنا ہے, وہی دوسری طرف صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر بنا ہوا ہے. یہ صحیح صحابی نے پیٹ کا پتھر کھول کر دکھایا, اللہ کے رسول اللہ فوراً اپنا پیٹ کھول کر دکھایا. اگر تمہارے پیٹ کے اوپر ایک پتھر بنا ہوا ہے تو نبی کے پیٹ کے اوپر دو پتھر بنے. نبی کے پیٹ کے اوپر کتنے پتھر ہیں کیا آپ بات کرتے ہیں؟
نماز کو مسلح چاہے میدان کے سکتے ہوں چاہے نماز کو مسلح کے اوپر ہو. کوئی جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آگے بڑھ جائے, چاہے عبادت کے تقاضے ہو چاہے دعوت کے تقاضے ہو, چاہے عبادت کے تقاضے ہو چاہے مضبوط ترین آدمی ہم نے شمار ہوتا تھا وہ آدمی جو اس طرف کے اندر کھڑا ہو جائے جس طرف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, کسی کی طاقت نہیں ہوا کرتی. ایک شور ہوا مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کے اوپر کوئی بات پیش آئی, اللہ کے صحابہ فرماتے ہیں ہم ہتھیاروں کی طرف جا رہے تھے, اپنی گھوڑوں کی طرف جا رہے تھے, اپنی چیزیں جمع کرنے کی طرف جا رہے تھے. اتنے میں دیکھا سامنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دین کے گھوڑے کے اوپر دوڑ تشریف لا رہے ہیں. دوڑتا ہوا گھوڑا آ رہا ہے, اللہ نے جو فرمایا تم فکر مت کرو, میں ساری سے ہاتھ لے کر آ گیا ہوں, آپ کا بھولنا مخلوط سا ہو کر معذور سا ہو کر بیٹھ جائے. دو آدمی اٹھانے والے, دو آدمی بٹھانے والے, دو آدمی بٹھانے والے, یہ آج حضرت کے بندے کی چرچا نہیں. سارے کام کو کیا کیا کرتے تھے گھر میں آ کر جس کام میں ہمیں دیکھا کرتے تھے ہمارے ساتھ لے جائے کرتے اپنا دوسرا کر دیا کرتے تھے. اپنی ضرورت کا کام کرا اپنی ضرورت کا کام عبادت کرنے حاضرات کہتے ہیں پڑھ رہے میرے پیچھے جا کر نماز کن میں پائیں گے. اللہ کے رسول کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے یہاں پہ کھڑے رہے میں تھک گیا. پیچھے کھڑے کھڑے سورہ بقرہ اللہ کے رسول پڑھی. جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع, جتنا لمبا رکوع تھا اتنا لمبا سجدہ, جتنا لمبا سجدہ تھا اتنا لمبا اللہ قیام. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک نماز ہے راضی کہتے ہیں جب سلام لے کر دیکھا مجھے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے فرمایا رسول اللہ میرے تو جسم میں ابھی تک درد ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے ہے ساتھ میں بات کر اس لیے وہ اس بات کو سب سے یہ کہ ہمارے اندر وہ مزاج ہونا چاہیے جو حمولیت والا مزاج تھا. جب سے کہ حمولیت والا مزاج نہیں آتا اندر, آدمی کی جیسی سامنے آگے ترقی ہونی چاہیے, آدمی کا جیسے آگے بڑھنا چاہیے, ایسا آدمی آگے نہیں بڑھ پاتا. آدمی کو اپنی طرف سے آگے بڑھتا ہے. ہمارا جو بات بات اس بات کو فرمایا کرتے ہیں کہ دوسروں کے سہارے سے آگے بڑھنے والے زندہ نہیں ہوتے, پورا ہوتے. یہ دوسروں کے سارے پر دوسروں میں بھی نہیں ہوتا, ایسا نہیں. وہ تو بھی تیار نہیں ہوتا, وہ تو کہتا ہے ہلاکت ہو تمہاری, تم مجھے کہانے کر جاتے بس بھی مجھے نہیں وہ کہتا ہے یہ دوسروں کے سارے آگے ورنہ اپنے آدمی اپنی طرف پر آگے اٹھائے. حضرت کی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں پھر ان کے بعد میں آج کی کو بدل دیا ہے. اور باتیں 3 قسم کے جو ایک قسم کے لوگ ہیں, 2 قسم کام سے محروم ہو جاتی ہے, ایک قسم کام میں کرتی ہے. 2 قسم کام کر جاتی ہے اور ایک قسم کام کیا کرتی ہے. نمبر 1 قسم سب سے پہلی جو کام میں ترقی کرتی ہے, جو کام میں آگے بڑھتی ہے وہ قائم. نمبر 2 قسم وہ قائم ہے. نمبر 3 قسم وہ نافذ. وہ کیا ہے؟ نفذ کرنے والا. اب یہ کوئی کام نہیں ہے سوائے نفذ کرنے کے. فلاں کام غلط ہو گیا, فلاں ہو گیا, تم نے فلاں غلطی کر دی, تم نے فلاں غلطی کر دی, تم نے فلاں بات کر دی, تم نے فلاں بات کر دی. سب سے زیادہ کام کرنے والوں کو نفس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کام اللہ کا کام لوگوں کی لوگوں کا پیچھا کرتا تمہارے درمیان میرا سینہ ہر ایک کی طرف سے بالکل صاف آنے والے
کسی بھی قسم کی بات لے کر آتے آنے والے کسی بھی قسم کی شکایت لے کر آتے آنے والے کسی بھی قسم کی کوئی بات آ کر سے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع کی قربانیاں اپنے ساتھیوں کی اتنی بیان فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے کی جو شکایت ہوا کرتی تھی وہ قربان کرے آنے والے کیا بتایا ایسا ایسا ہوا ہے یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں اجازت دیجیے میں ہاتھ کو قتل کرتا ہوں میں خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا ہے عمر اللہ تعالی یہ بڑی صحابی ہے اور اللہ تعالی کی بات میں کیا فرماتے ہیں کہ فاعلوا ما شئتم قد غفرت لكم جو چاہے کرو جو تمہیں معاف ہے بات کو ذرا سمجھنا چاہیے ہمیں کام میں سب سے زیادہ جو بچنا چاہیے وہ دوسروں کے اوپر نقص کرنے سے بچنا چاہیے تنقید سے آگے بڑھنا چاہیے پھر تنقید کا کیا ہے کی بات کریں آج تک بہت ناراض بڑا آدمی ہے ان کے اندر یہ برائی ہے یہ برائی ہے بڑا آدمی ہے اس کے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے ساری کمیاں آ کر حضرت کے ساتھ نہیں گروائی حضرت سے ساری کمیاں سن کر فرمایا بات کے اوپر کہ کسی آدمی نے اتنی برائیاں گروائی ہیں پھر بھی مجھے نہیں معلوم اس سے اور اللہ کے نزدیک اس سے اور اللہ کے درمیان کون سا عمل ایسا محبوب ہے اللہ کے یہاں کا ان ساری کمیوں کے باوجود اللہ سے انتظام ہے ارے تو محمد اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے کام کر لیتے ہمارا کام جنہوں نے لیا تھا مشہور ہے فرمایا کرتے تھے یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے یہ کیا ہے خوبیوں کا لین دین اس کے اندر جو خوبی دیکھو اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو گے اس کا فرق صاحب ہے آخر ہمارے علاقہ والے آئے آگے شورا بنانا چاہتے ہیں ہمارے اندر کچھ باتیں سوچیے کیا کیا باتیں ہونی چاہیے شورا والوں میں جیسا کہ کئی جگہ کی شورا سوچے بنا چیز کے اندر نہ ہو بنا چیز کے اندر نہ ہو بنا بات ہو کیسے ہو وہ لوگ کیسے رہنے والے ہو کیسے ہو ساری باتیں نہیں فرما دیں گے اگر تم واقعی شورا بنانا چاہتے ہو تو پھر وہ آسمان سے بڑی چھوٹوں کرنے اس زمین میں تو کوئی آدمی ایسا سب سے پہلا عمل کہ ہمارے اندر ہمیں اپنے آپ کو نفس سے بچانا پھر نمبر دوسری چیز کام کے اندر وہ قناعت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے دیکھو جب آدمی کام کرتے کرتے کسی ایک مرتبے پر پہنچتا ہے یا آدمی کام کرتے کرتے کسی ایک معمول کا عادی بن جاتا ہے اب اس معمول سے عادی بن جانے کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اس سے آگے کے بڑھنے کی ضرورت ہے ایک تازی کا مزاج ہوتا ہے کہ اتنا کل کمایا ہے اتنے اگر آج کما رہا ہے تو وہ اس کے اوپر کبھی تناز نہیں کرتا وہ اپنی تجارت کو آگے بڑھانا چاہتا ہے ہمارا حضرت فرماتے ہیں جب دنیا کے معمولات پر انسان کو تناز نہیں ہے تو دین کے معمولات پر تناز کیسے کر سکتے لیکن مزاج والی کیا ہوتی ہے تو حال سے انسان حال نہیں ہے یہ تو کام میں طرف نہیں کر رہا ہوگا اوپر یہ اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا یہ طلب اور قناعت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں بھی موجود ہیں اور حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے اندر بھی موجود ہیں ہم دنیا کے طالب ہیں دین پر قائم ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دین کے طالب ہوا کرتے تھے اور دنیا پر قائم ہوا جتنی دنیا ہوا کرتی تھی اور اس پر قناعت دنیا کے بڑھانے کی کرتے ہیں عموماً مزاج سب سے پہلی چیز ہمارے اندر کام میں طلب ہونی چاہیے افواج مساجد لا یکرم سچے تعریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتے سچے تعریف کو اللہ کیا نہیں کرتے نہ کرتے یہ سچا تعریف ہمیشہ ترقی کرتا ہے یہ کیوں طرف حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کی طرف ایک طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام بات کو بات معلوم ہوتی ہے وہ یاد رکھو ایک کو طلب اور ایک اپنے خدا والی عظمت کے اندر ہمارے اگر آدمی کے اندر طلب نہیں ہوتی تو اپنے قرآنوں کی عظمت کی دل کے اندر نہیں سب سے بڑی تربیت سے کام کرنے والوں کے لیے
وہ نئے لوگوں کا پرانے لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا صحبت سے بڑھ کر تربیت تو بھول نہیں ہے تو یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جیسے کیا ہوتی جا رہی ہے جب کہ یہ آپ کو جگہ جگہ اس کے بعد فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر آئی اور میں نے کہا تھا کوئی یا رسول اللہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, چھوٹا سا خادم الگ ہے 10 سال کی خدمت میں رہی ہے. یہ حضور اکرم کی 10 سال خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا, 10 سال پر خدمت میں رہ کر دین کو سیکھا, 10 سال خدمت میں رہ کر ایسی تربیت حضور اکرم کی کہ ان کی خدمت میں رہے ہیں نافع, ان کی خدمت میں رہے ہیں امام مالک علیہ الرحمۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا وصیت سے لکھا تھا کہ میری نماز میں نہ نافع میری نماز میں بہت بڑھائیے بڑا میں نے اسے اس کی لفظ صاحب کہا ہے سونے کی کڑی جو بات سے جائے ان مالک من نافع ان رضی اللہ تعالیٰ. اب کرے سمجھ ہونے پر بیٹھے یہ بات قرآنوں کی عظمت کام کے اندر دل میں ہونی چاہیے. نوجوان طبقہ وہ اس بات کو کہتا ہے کہ ہمیں اپنے قرآنوں کی کیا ضرورت ہے. ہمارا اگر فرماتے ہیں پرانے دماغ کی طرح ہیں اور نئے لوگ جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. اگر جسم کے کسی عضو کا تعلق دماغ سے ختم ہو جاتا ہے وہ عضو مضبوط ہو جاتا ہے. جیسا بھی مضبوط ہوتی ہے جیسا بھی مضبوط ہو جیسا بھی مضبوط جسم کا حصہ ہو لیکن اگر اس کا تعلق اس سے ختم ہو گیا دماغ سے ختم ہو اس کو کیا ہو جائے گا مخلوق ہو جائے گا وہ کام کرے گا. جسم کو چلانے کے واسطے جسم کو اپنے جسم کی ایک تعلق دماغ سے بنا کر رکھنا پڑتا ہے. جہاں دماغ سے تعلق ختم ہوتا ہے جسم ختم ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز صدر کے ساتھ اپنے قرآنوں کے پاس جایا کرتے رہے. حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ہے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوگا کہ کسی کے پاس بڑا حدیث ہے کہ کسی کے پاس بڑا بات ہے تو فوراً اسے سیکھنے کے بعد اس کے پاس چلا جاتا اور مجھ کے پاس رہتا. یہاں تک کہ میں چادر لے کر جاتا جا کے دروازے کے باہر چادر بچھا دیتا. گرم مٹی میرے اوپر کو دھو کے آ کے رکھتی. مدینہ منورہ کی گرمی مجھے سکھاتی. مدینہ منورہ کی گرم ہوا میرے جسم پر آ کر رکھتی. میں انتظار دیتا رہتا یہاں تک کہ جب وہ کسی ضرورت کے واسطے باہر آتے وہ دیکھتے بڑے خاندان کیا ہے اطلاع کرتے تھے اور نہیں چھ سال کی علم بچ کر آپ کے پاس یہ ہے وہ چھوٹوں کا بہت مجھے پتہ نہیں میں بتا دیجیے میری آنکھوں کا منظر ہے میری آنکھوں کا منظر کہ مسجد نبوی میں جس وقت ان کے حلقے لگا کرتے رہے سب سے بڑا حلقہ اور کا بات کرنا بنانے کے واسطے وقت کی سب سے بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ خدا کے ساتھ نئے لوگوں کا چلنا مستقل طور پر کام ہے. کام آسم کام کرنے والوں کے درمیان رہ جائے یہ کام کی طرف بھی نہیں یہ کام کی طرف بھی ملے. جب نئے لوگ پرانوں کے ساتھ چلتے ہیں اس سے نئے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے اور پرانے لوگوں کی ترقی نئے لوگوں کی کیا ہوتی ہے دونوں واقعات ہم آپ کو سنائیں گے اور دونوں واقعات یہ بنیادی چیزیں. نمبر 1 چیز ہر حال میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا. نمبر 2 چیز پرانے کام کرنے والے ساتھی نئے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا مثال بنائے. اس کا تربیت کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے اور عموماً تربیت کے نہ ہونے کی جو وجہ بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ مستقل طور پر لوگ اپنے مزاج کے لوگوں کے ساتھ چلنے کے عادی ہوتے چلے جائیں. ہمیں بنا علاقے کا تقاضا تھا ہمیں بنا علاقے کا تقاضا تھا ہم منوروں کے اندر سے ہم فلاں کے اندر سے ہم فلاں کے اندر سے کوشش کیا کریں اس بات کی پوری طریقے سے کہ اپنے علاقے کے نئے لوگوں کو لے کر اللہ کا
کبھی آنے والے انصار کو، آنے والے مہاجرین کو انصار کے حوالے کیا جائے گا. اللہ نے کی طرف سے یہ صفایا مہاجر نے انصار بھائیوں کو یا رسول اللہ انصار کو ایسا پایا ہے. انہوں نے اپنا بستر ہمارے نیچے دکھایا ہے، انہوں نے اپنا کھانا ہمیں کھلایا ہے، انہوں نے اپنا دین ہمیں سکھایا ہے. یہ وقت آنے والوں سے سلسلہ حوالے کیا چند باتیں ہیں جو ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ. سب سے پہلی چیز ہمارے کام کے اندر طبقات نہیں ہے. یہ مالدار آئے ہیں مالداروں کے ساتھ چلیں گے، یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ چلیں گے، یہ انجینئر ہیں انجینئروں کے ساتھ چلیں گے، یہ متوسط درجہ ہے متوسط درجے کے ساتھ چلے گا. جس طرح مسجد کی سب ہوتی ہے اس طرح ہمارا دعوت کا کام ایک ہی سب میں پڑے ہوتے ہیں. محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی محمود غزنوی ہے اور ان کے غلام کون ہے؟ ایک ہی سب سے کر پڑے ایک بار ایک ہی سب سے دونوں کرو. یہ ہمارے کام کو مستقل مثال اور متاثر ہوتے ہیں. ایک صاحب ہے آپ کے کہنے لگے تھے امریکہ کے استعمال میں کہ مجھے اس کام سے اجرا نہیں تھا. کام کے اوپر کیا نہیں تھا؟ مجھے یہ جو کام سمجھ میں آیا ہے اصل وہ اوپر آپ کا ہر بن کر سمجھ میں آیا ہے جہاں امت کا ہر طبقہ اٹھا کر کے جڑا ہوا. سبھی کی بات سارے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے، ایک ہی رات لے کر بیٹھے. اگر اللہ نے کرے اس کام کے اندر سے بات ختم ہو گئی اب اس کے بعد دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امت کو اس طاقت لگے. پکی بات یہ دنیا میں بات کہتے ہیں اور میرے کے آگے پہننے کے واسطے چپل کا انتظام نہیں ہے. سواری ہونا تو بہت مشکل ہے. سواری ہونا تو پہلی بات بڑے اہتمام سے بڑھتا. نمبر دوسری چیز اور بڑی اہمیت کی حامل چیز نمبر دوسری کی وہ بڑی اہمیت کی حامل چیز میرے بات یہ ہوتی ہے کہ جب نئے لوگوں کے ساتھ پرانے چلتے ہیں تو نئے لوگوں کے آنے والے حالات یہ ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. اکثر سے بتاتے یا قومی اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلنا یا اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلنا تمہارے اخلاق کو اچھا بناتا ہے. اخلاق تو خراب لگتی ہے نا اخلاق کی تربیت نہیں ہوگی. اخلاق رہنے کیا نہیں ہوگی. جب آپ کو گھومنے پھرنے جاتا ہے نا تو جاتا ہے ایک دن لوگ آئے گا آدمی آئے گا وہ اس کو بھاری بن جائے گا. فلاں آدمی ہماری گاڑی میں چھوٹ دے گیا، فلاں آدمی ہمارے ساتھ سفر میں کیوں آ گیا، فلاں آدمی کے ہونے کی وجہ سے آپ کی بے تکلفی ختم ہو گئی. یہ بے تکلفی یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا. یہ سب سے بڑا نظر جائے بے فکری سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اپنی قوم کا علاوہ کے ساتھ ملتا ہے تمہارے اخلاق کو کیا بتا دیں گے کہ تمہارے اخلاق لے کے چلے اے بھائی کتنا اچھا ہوتا اگر تم اپنی سواری کے اوپر سوار کرنے لگے تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا ہے شہزادے کی سواری پر ایک عام آدمی سوار ہو. اے بھائی کیا یہ اچھا ہوتا اگر تم اپنی چپل رہنے دیتے تھے پہننے کے واسطے بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ ایک بار میں چپل ایک آٹھ آدمی نے دیے تمہارے کے ساتھ میرے بات. اب جب میرے ماں رضی اللہ تعالیٰ المؤمنین بنے تو باہر دروازے اے بھائی آج بتاؤ تو صحیح تمہارے وہ گھوڑے کی سواری کی عادت کی تھی یا ہمارا یہ ہم نئے ایک کام کرتے یہ ہے یہ تربیت ہوئی تو یہ سب سے پہلا نظام. دو نمبر دوسری بات کو اہتمام کا حق کرنا ہے. قانون مستقبلی ہے ہم مستقبل نہیں ہیں. آپ مستقبل ہے ہم مستقبل نہیں ہیں. صاحب ہم بے تکلف کے لیے فلاں آدمی کو شورے میں جانا کیا ضرورت ہے. کام مستقبلی ہے سب سے. فلاں آدمی ہمارے اس میں نہیں آ رہا کیا ضرورت ہے. فلاں آدمی ہمارے ساتھ نہیں چل رہا ہمیں کیا ضرورت ہے. نہیں ہر چیز نہیں. وہ طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے جو طلب نبی کے اندر طلب اس کے اندر ہونی چاہیے. اتنا نہیں نکال
اس لیے یہ بہت اہم ترین بات ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس پر ہجرت کی مکہ مکرمہ سے 3 لوگ ان کے ساتھ تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے عیاش رضی اللہ عنہ نے ایک صحابہ تھے. تینوں نے ایک جگہ متعلق سے نکلنے کے واسطے عیاش کو روک لیا. تیسرے ساتھی جو تھے اس کو روک لیا گیا. عیاش کے ساتھ پورا واقعہ اب جہاں مدینہ منورہ پہنچے فوراً ابو جہل آ کر کہنے لگے عیاش کی رشتے داری ہے. ابو جہل سے کری عیاش کیا ہے بڑی قریب رشتے داری آگے کہنے لگا تمہاری ماں نے پسند آئی ہے. جب تک وہ تمہیں نہ دیکھ لے کرنے کنگی نہیں کرے گی. جب تک وہ تمہیں نہ دیکھ لے سارے اختیار نہیں کرے گی. مکے کی سب دودھ کے اندر رہے گی. جب تک وہ تمہیں نہ دیکھ لے وہ کھانا نہیں کھائے گی پائے گی. یہ اصل بات ہے. یہ واقعہ بیان کرنے کا ایک ہمارا حضرت اس بات کو بڑے سمجھتے ہیں کہ اصل بنیادی تقاضا ہمارے ساتھوں کے اوپر یہ ہے کہ جس وقت ساتھی کے اوپر کوئی حال آئے ساتھیوں کو چاہیے حال سے اپنے ساتھی کی مدد خالص ہے بے حال پر ہے مخلوق کے حال سے ہر حال سے توجہ رکھتا ہے. مخلوق تو مخلوق کا حال ہے خالص دیکھا مخلوق سے اندر کیا ہے مخلوق کا ایک حال پر رہنا اس حالات میں ہم ساتھیوں کے نگاہ کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم دسیوں کو یاد میں جا کر کرتے ہیں. دسیوں کی شام میں جا کر کرتے ہیں. ساتھیوں کو آمادہ کرتے ہیں. ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں. لیکن جہاں ساتھی کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں ہم ساتھی سے نگاہ کو ہٹاتے ہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو جگہ جگہ صورت کے اندر پایا جائے گا کہ جس وقت حال آیا کرتا تھا ساتھیوں کی طرف توجہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا. جو بڑی خطاب رضی اللہ عنہ جاؤ دیکھو مجھے اس کی بات صحیح نہیں لگتی ہے. تم اگر جاؤ گے یہ تمہیں دو کر لے گا. تم ابھی مت جاؤ. نہیں میں نے جانے کا فیصلہ کر دیا ہے. پکے میں میرا کچھ مال بھی رکھا ہوا ہے میں وہ مال لے کر آ جاؤں گا. نہ یار تم مت جاؤ. تم جانتے ہو میں مکے کے بڑے مالداروں میں سے ہوں. میرا آدھا مال ابھی لے لو میں لیکن ان کے ساتھ دوسری مرتبہ ہوگا. میں نے تو جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں چاہ رہا ہوں تو جا کر فوراً واپس آ جاؤں گا. اب تیسری کوشش کر سرکار مجھے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ پھر ایسا کرو جا کر ہو جائے ہماری سواری. اگر کوئی بات نہیں جائے تمہارے اوپر تو سواری کے ذریعے سے جانے جائے. یہ تیسری بات ہے اپنی سواری کر کے دے دی. اب بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کہ میں ساری کوشش کر دی تھی. یہاں تک کیا اعجاز کے اوپر حالات آئے. اب اعجاز بھی سے نکل گئے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیات یہ ترین اصرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ آیت ذکر باقاعدہ مکہ مکرمہ یہ عمر بن خطاب کی چوتھی کوشش ہے اعجاز کے اوپر کہ اعجاز رضی اللہ عنہ پر رسول نے فرمایا اس آیت کو پڑھا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا. ایک آیت یہ سمجھا ہے کہ عمر نے زندگی نکل یہاں تک کہ اللہ نے نکل کر کہ ہمارا فتح اول ہے. آپ فتح اول قربانی میں جتنی آگے بڑھتی ہے اتنا لوگوں کو مسجد میں آنے کی جگہ ملتی ہے. 1000 بار اللہ نہ کرے اگر فتح اول قربانی میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جائے تو شاید ہم کو مسجد میں کیا آتے قرآن کو بھی نماز پڑھنے کی جگہ باقی بالکل کی جگہ باقی کیا ہو گیا بھائی. اس اگر بالکل یہ کام یہ حال ہمارے کام کرنا. اگر ذمہ دار قربانیوں میں آتے ہیں ذمہ دار اتفاق میں آتے ہیں ذمہ دار کام کو لے کر چلنے میں آتے ہیں ذمہ دار تمام تر مفادوں پر اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. اب ان کے آگے بڑھنے کی وجہ سے حملہ ان کے ساتھ آگے بڑھے گا. ان کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اور ان کی اشتراک کی وجہ سے حملہ پتھر چلا وہ یہ ہے کہ اس جمع ہمارے ہونے کا جو
ہم یہاں کام کی خاص کے لیے ہم یہاں مسکرات کی تنقید کیا ہے کام کی مردوں کی کیا تنقید ہے کام کی ہمارے کیا تقاضے ہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں ہماری کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ہمارا جمع ہونا چاہیے بلکہ ہمارے جمع ہونے کا اصل مقصد وہ سارے عالم کے دین کے تقاضوں کو پورا ہو جائے ہے حضرت مولانا محمد کی بات بڑی عمدہ بات ختم کرتا ہے یہ بات ہے اس بات کو اپنے اپنے صبح کے اعتبار سے ہمیشہ دلی محسوس ہمارے اجتماع کا مقصد وہ صرف تفہیم نہیں ہے بلکہ ہمارے اجتماع کا اصل بنیادی مقصد وہ تشکیل ہاں تشکیل جمع ہو جائے پرانے جمع ہو جائے ہو جائے پرانے جمع ہو جائے تقاضے پورے کرنے دیکھ کر پرانے جمع ہو جائے روح بنا دینے والوں کے دیکھ کر پرانے جمع ہو جائے بڑا مہنگائی کے بڑا مسئلہ آیا ہوا ہو جائے پورے فرمایا جس جمع ہونے کے بعد ٹھنڈا نہ ہو وہ جمع ہونا ہمارا جمع ہونا نہیں جمع ہونا ہمارا جمع ہونے کے بعد جہاں جس کا تقاضا ہوتا اس سے حوالہ کر دیا جاتا بعض مواقع جماعتوں کے روانہ کرنے کے ہیں کہ جن کی سواری مدینے کے بعد کھڑی ہے اس تک کو سواری دینے کا ہوگا جس کی سواری باقاعدگی کے ساتھ باقاعدہ باپ قائم کیا ہے جس کو کتنے زیادہ ہو جس کو آدھا زیادہ ہو اپنی نقل و حرکت کو تیز کرتے نقل و حرکت کو زیادہ کرتے ہیں اس کو وہ نبی نئے کا واقعہ ایک انسانی ایک مہاجر انسانی اور مہاجر ایک بات انصار نے کہا یا انصار مہاجر نے کہا یا مہاجرین ان دونوں نے آواز لگائی کون دوسرے کو چلائے بات کو بڑھنے سے پہلے ہی سمجھ کر دیا گیا اب اس سے بات بڑھتی رہی عزت والوں کو نکالیں گے کون عزت والے ہیں کون والے مدینے سے کون کس کو نکالے گا مدینے سے کون کس سے نکالے گا یہاں تک کہ ایک انصاری صاحب آ کر کہنے لگا صاحب اجازت دیجیے مجھے میں اس کے منافع کو پسند کرتا ہوں اس لیے بات کہہ رہا کہ ہمارے درمیان پورے میں اور میں کہتا ہوں مجھے واپس قتل کر دو گے اور میں ہر اس کا قتل کر دوں گا ابھی یہ باتیں بیٹھے ہی تھے صحابی کتنے تو بڑے سے پتا آپ مجھے اجازت دیجیے کسے قتل کرنا بس قتل کر دو کیسے ہاں واپس اتنا کہیں چرچا نہیں دیتا اتنا یہاں ہم پہنچے ایسے ہم سب گئے تھے مدینے کے قریب پہنچ کر جان لا کر کیا ہمارے جسم زمین کو باندھنے لگے دین میں پہلا سے دبوچ دیا جہاں کوئی آدمی ہمارے پاس آ کر پوچھے کیا حالات چل رہے کیا بات چل رہی فوراً امت کے عوام اس کے سامنے اس طرح بیان کرنا شروع کرو وہ یعنی آئین کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی حالی نہیں آج کی امت کی امداد کی طرف جا رہی ہو امت دیکھنے کی طرف جا رہی ہو امتداد علاقوں کے علاقوں کے اندر بھیج رہا ہو پورا اس نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہو اس سے بڑا نقصان ہو کیا ہو اس سے بڑا ہاتھ ہو کیا اس سے بڑا ہاتھ کو نکالنے کی غیر ضروری چیزوں میں الجھن میں بات کرنی شروع کی غیر ضروری چیزوں میں الجھنے کے بجائے آج نے اپنے آپ کو کرنے کی تعلیم ہے ہمارے اندر کی اللہ علیہ رحمت فرمایا بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے رہے جب انسان کرنے کے کام سے اپنے آپ کو لگا لیتا ہے نہ کرنے کے کام سے بچ جاتا ہے لیکن جب انسان کرنے کے کام سے اپنے آپ کو نہیں لگاتا نہ کرنے کے کام سے کرنے پڑتے ہیں وجہ کیا تھی کی محنت سے مستقل طور پر باطل کی مستقل محنت سے روایت
کہ جب فجر کی نماز کے واسطے آدمی اٹھتا ہے تو شیطان اسے اس طرح بلاتا ہے جس طرح ایک ماں آدھی رات ہے، اس طرح ایک ماں بچے کے اٹھانے پر اسے سب سفا کے بلاتا ہے. دیکھتے ہیں نا وہ عام بات آپ کے دوارے بات کے بات کرنا اس طرح ایک بات سے بلاتی ہے. بچہ ہوتا ہے نا، اگر آپ کو جائیں گے تو رونا شروع کر دیں گے لیکن یہ کھیلتے رہ جائے بس جہاں یہ اس نے رونا ہے کھیلنے لگنا شروع کیا ابھی پورے گھر کو لگا ہے. سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے اسے اس کی نیند لگا اس طرح وہ بات یہ ہے اس ماں بچے کو اس کے لیے کام جاتا ہے. یہ ہم کبھی روایت ہم نے طرح کہہ رہے تھے کہ سوچیے تو صحیح جب ایک انفرادی عبادت کرنے والا آدمی اٹھ کر اپنی فریضے کو ادا کرنے والا آدمی شیطان کے اوپر اس کی ایک ہی محنت ہے کہ وہ اسے سب کھپا کے سلاتا ہے، پھر جو سب کو نماز کے واسطے جگا رہا ہو اس پر شیطان کی کیا محنت پوری اڑی وجہ اٹھا دیجیے. شیطان کی کے بعد ہم کرتے ہیں شریف نے کتاب کا یہ بات بتا فرماتے سب سے پہلا جو شیطان حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر وہ شیطان حملہ کرتا ہے شکر کا. یہ سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے. بس پتہ آتا ہے کس کا اس کے اندر کامیابی نہیں ملتی پھر اگلا وسوسہ ڈالتا ہے وہ بدعت کا ڈالتا ہے. بدعت قبائل سے پہلے کس کا بدعت کا. کیوں؟ کیونکہ کبیرہ گناہوں کو انسان گناہ سمجھ کر کرتا ہے لیکن بدعت کو انسان صحیح سمجھ کر، لیکن انسان غلط کو غلط سمجھ کر کرتا ہے اس غلط سے بچنے کی امید ہوتی ہے. لیکن جب انسان صحیح کو ہی غلط، جب انسان غلط کو ہی صحیح سمجھ کر کرتا ہو تو اسے چھوڑنے کی امید ہوتی ہے. بدعت قبائل سے پہلے کس میں آتا ہے؟ لیکن آج سے کامیابی نہیں کسی تیسرا حملہ کرتا ہے قبائل کا کرتا ہے. جب قبائل سے آدمی بچ جاتا ہے دوسرا حملہ کرتا ہے سرائر کا کرتا ہے. جب سرائر سے آدمی بچ جاتا ہے پانچواں حملہ کرتا ہے اس کے بعد مباحات کا ایسے مباح کاموں میں انسان کو مجبور کرنے کا کہ وہ عبادت سے محروم ہو. جب اس میں بھی شیطان کو کامیابی نہیں ملتی اب تک حملہ شیطان کرتا ہے یہ اعلیٰ سے ادنا پر لے کر اگر اس کو دیکھ کر کتنے دیر ضروری ایسے کام ہے جسے ہم ضروری کاموں کے ہوتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں اس کا ہمارا یہ اثر نکلنا، ہمارا اثر یہاں جمع ہونا اپنے کام کرنے والے باتوں کو بڑھانے کے واسطے جمع ہوتا ہے. ہمارا یہ مشورہ عالمی مشورہ نہیں ہے صرف سارا عالم ہمارے مدد کے اندر جمع ہو جائے ان کا عالمی مشورہ ہے یا 30 کچھ جمع ہے ابھی 35 کچھ جمع ہے 40 کچھ جمع ہے ہر چیز نہیں. ہمارا یہ مشورہ عالمی مشورہ اس کو بنے گا، ہمارا یہ اجتماع عالمی اجتماع اس کو بنے گا تو اس مشورے سے سارے عالم کے دین سے مطابق ہوئے حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے جس کا نقل مسلمانوں کے گھروں کے بستی دیکھ کر سوچے دنیا کا کون سا ملک ایسا باقی رہ گیا ہے جہاں ابھی تک ہماری جماعت نہیں گئی. یہ وہ بستی ہے مدینہ منورہ کی مسلمانوں کی آبادی تھوڑی سی بات پڑتی ہے یہاں بیٹھ کر کیا فکر کی جا رہی ہے پتا ہوگا کیسے نکلا جائے گا فلاں ملک سے ہوگا فلاں ملک سے ہوگا باقی ملک کا مسئلہ کہاں ہو رہا ہے جو کے زمانے سے ہو رہا ہے. اب اس کام کو اپنا کام کرنا اور اس بات کا پوری طریقے سے اگر کیجیے کہ اپنی قربانیوں کو کام کے اندر آپ کو بلانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام